سید السادات حضور پرنور سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا سے 3 سال پہلے 57 سن ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد، کنیت ابو جعفر اور القابات میں سے شاکر، ہادی اور باقر آپ کا لقب ہے۔ آپ کو باقر العلوم بھی کہتے ہیں، آپ کے وسیع علم کی وجہ سے۔ سرکار سیدنا امام محمد باقر سید السادات حضور پرنور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ حضور کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی شہزادی عالی مرتبت ہیں۔ سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں، صبح و شام کے معمولات میں، ہر چیز میں آپ اپنے آبائے کرام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے امام محمد باقر کی زیارت کا شرف پایا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہاں، میں نے امام محمد باقر کی زیارت کی ہے اور میں نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ آپ نے اس کے وہ علمی اور شافی جوابات عطا فرمائے جس کی توقع کسی اور سے نہیں کی جا سکتی۔ حضرت سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ للہیت کا ایک ستون تھے۔ آپ کی ذات اقدس پر خوف و خشیت کا غلبہ رہتا۔ آپ کے غلام کا بیان ہے کہ آپ مکہ المکرمہ میں آئے، مسجد الحرام شریف میں داخل ہوئے، بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی دھاڑے مار کے رونے لگ گئے۔ میں نے عرض کیا حضور والا، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیوں نہ روں، شاید اللہ تعالیٰ میرے رونے کی وجہ سے مجھ پر نظر رحمت فرمائے اور میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہو جاؤں۔ سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اور غلبہ کا عالم یہ تھا، بادشاہ وقت نے آپ کو بلایا اور ارادہ تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، اور محل کے اندر پوری تیاری تھی کہ جیسے ہی آپ تشریف لائیں گے تو ان پہ حملہ کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت سرکار سید السادات امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محل میں تشریف لائے تو بادشاہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور تعظیم کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھانے کی درخواست پیش کی اور معافی مانگنے لگ گیا۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا کہ میرے لائق کو حکم و فرما آئندہ ہمیں محل میں طلب کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور یوں آپ کو اس نے تعظیم و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ بادشاہ کے رفقا نے اس سے پوچھا کہ تم تو حضرت امام کو شہید کرنا چاہتے تھے لیکن دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب حضرت امام تشریف لائے ہیں تو ان کے دونوں طرف شیر تھے بہت بڑے اور وہ غضبناک تھے، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے اگر حضرت امام کی شان میں ادنا سے بھی توہین کی تو ہم تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ سرکار سیدنا امام محمد باقر نور اللہ مرقدہ باقر العلوم ہیں۔ آپ کا وصال مشہور قول کے مطابق ذی الحج شریف کی 7 تاریخ 114 سن ہجری پیر شریف کو ہوا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضور پرنور سرکار سیدنا امام محمد جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ مجھے اسی کپڑے میں کفن دیا جائے جس میں میں نماز پڑھتا ہوں۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق اسی کپڑے میں آپ کو کفن دیا گیا۔ مدینہ منورہ جنت البقیع میں حضور پرنور سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار گوہر بار ہے۔ حضور سرکار امام محمد باقر ہم قادریوں رضویوں کے شیخ طریقت ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قادریہ رضویہ سلسلے کا جو منظوم شجرہ لکھا، اس کا شعر یہ ہے: سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سرکار سید السادات امام محمد باقر کے طفیل ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے اور ہمیں اس گھرانے کی سچی الفت اور محبت نصیب فرمائے۔